الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا، جس میں بطور خاص اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے، پوری قوم مخالف ہو جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب سے دوچار کرنا چاہے تو پوری قوم سارے اسباب و وسائل کے مہیا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے. آگے کی آیتوں میں کفار مشرکین کی بدعقیدگی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے توہماتی عقیدہ کی تردید کی گئی ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن نے اس کی تردید کی کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسی چیز کو اللہ کے لیے پسند کیسے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ چنانچہ قرآن مقدس کا اعلان ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ جب کفار و مشرکین کو ان کے گھر بچی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کے چہرے دھواں بن جاتے تھے، یعنی غم کے آثار دکھائی دیتے تھے، جھلکتے تھے، وہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا تصور کرتے ہو. دوسری بات، جب ہم نے فرشتوں کو بنایا تھا تو کیا یہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور ہمارے فرشتوں کی تخلیق کا یہ لوگ مشاہدہ کر رہے تھے؟ ظاہر سی بات ایسا بھی نہیں ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، عورت بنایا، اس حالت میں کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے جمع ہو کر اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. ظاہر سی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا تو ان کا اتا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انسان تو سب سے بعد میں بنائے گئے. اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پھر جناتوں کو بنایا، پھر بعد میں انسان کو بنایا. تو جب فرشتوں کی تخلیق کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت میں یہ لوگ کہاں سے دیکھ لیں گے؟ تیسری اہم بات، الا انہم من افکہم لیقولون، سنو
یہ لوگ اپنی جانب سے گھڑ کے بولتے ہیں، اپنی جانب سے من گھڑت بات بولتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں ایسا عقیدہ و نظریہ رکھنا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیان نہیں ہے، بلکہ کفار و مشرکین کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ خبردار، یقیناً یہ لوگ اپنی جانب سے گھڑ کے بولا کرتے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ نے بچہ جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے لیے بیوی بچوں کا تصور کرنا یہ در حقیقت اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اس کے اندر نقص اور خامی کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ ایک انسان بیوی بچوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جس کے پاس بیوی ہو وہ بھی محتاج ہے، جس کے پاس بچے ہو وہ بھی محتاج ہے، اور جس کا کوئی باپ اور ماں ہو وہ بھی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی اس کے پاک ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے لیے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ بچی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کا ایک فرقہ کہا کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو نعوذ باللہ جنہوں نے بیٹی مانا ہے اللہ کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا اور جنات کا ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے، تب اللہ کے بیٹی اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ عیسائیوں کو اس فرقے کا عقیدے کے مطابق حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہو گیا، جبکہ یہ عقیدہ اور نظریہ اتنا خطرناک ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین دھس سکتی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ اب سوالیہ انداز میں ان کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، کیا اصطفى البنات علی البنین، اللہ نے لڑکیوں کو لڑکوں کے بالمقابل پسند کر لیا، جبکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ لڑکی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کو تو لڑکا چاہیے، تم اپنے لیے لڑکا پسند کرتے ہو اور ساری کائنات کے خالق کے لیے لڑکی کا تصور کرتے ہو۔ اس طرح بھی اگر سوچو گے تو تمہارے عقیدے کی خرابی نظر آتی ہے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی اگر اللہ کے بارے میں سوچتے ہو کہ لڑکی ہے، یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، اگر سوچتے کہ لڑکا تب بھی غلط ہے، لیکن تمہارے عقیدہ و نظریے کے مطابق لڑکا مانتے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیا سکتا تھا کہ جس چیز کو انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اسی چیز کو اللہ کے لیے مانتا ہے، حالانکہ ایسا ماننا بھی جائز نہیں، کیونکہ قرآن مقدس نے اس کی تردید کی ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، بچے میں بچہ اور بچی دونوں کی تردید ہے۔ افلا تذکرون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو یا کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہو، صرف بولتے ہو۔ بہت سے لوگ بولنے والے بولتے چلے جاتے، وہ سوچتے نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے من کے خلاف کوئی چیز واقع ہوئی، جھاڑ دیا، جھڑک دیا، جیسا چاہا ویسا کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کتنے جوتے ان پہ پڑتے ہیں اور کتنی تان و تشنی کے شکار ان کو بننے پڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن مقدس نے کسی کام کے کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ام لکم سلطان مبین، اگر اس طرح تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل و حجت موجود ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹی فرشتے بیٹیاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی لکھی ہوئی چیز لے کے آؤ، مراد کوئی ایسی کتاب لے کے آؤ جو حجت کے لائق ہو، جو اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی ہیں۔ یہود و نصارہ سے پوچھ لو، ان کی آسمانی کتاب میں کیا یہ بات ہے؟ تورات میں، زبور میں، انجیل میں
ان لوگوں سے پوچھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے لیے بیٹی بنائی ہے؟ نہ تمہارے باپ دادا اور پرکھوں میں کوئی ایسی چیز لکھائی آ رہی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیوی بچہ بنایا اور بطور خاص فرشتوں کو بیٹی بنایا؟ اگر تمہارے پاس لکھی ہوئی شکل میں کوئی ایسی کتاب موجود ہو جسے بطور حجت و دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے تو پیش کرو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری جوڑ دی، نسب قائم کر دیا۔ کس طرح؟ ان کا عقیدہ تھا، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ازدواجی زندگی قائم ہوا، اس کے بعد جو بچے جنم لیے وہ فرشتے بنے۔ تو ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب، رشتہ، نسب قائم کر دیا۔ حالانکہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں کھسیٹے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ اگر اللہ نعوذ باللہ جنات سے رشتہ ازدواج قائم کرے اور اس سے بچے پیدا ہو تو فرشتے اسے تصور کیا جائے، تو کیا اللہ اپنی بیوی بچوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ ظاہر سی بات ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، جبکہ جنات کے بارے میں پتہ ہے، خود جنات کے معلوم ہے کہ ان کی سرکشی کی بنیاد پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تین مخلوق کا بطور خاص تذکرہ، فرشتے جس کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہے، جنات جس کے اندر خرابی ہی خرابی ہے الا ماشاء اللہ کو اچھا ہو جائے، اور انسان جس کے اندر اچھائی بھی اور برائی بھی۔ تو جنات جانتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر زیادہ سرکشی پائی جاتی ہے، اس سرکشی کی بنیاد پر اسے جنت میں ملنے سے رہی، یہ تو اللہ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مشرکین نے، کفار نے، دہریہ میں یا کسی اور نے بھی اللہ کے بارے میں بیوی تصور قائم کیا یا بچہ کو مان لیا۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، منزہ اور بے نیاز ہے، ان چیزوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس سے پہلے بات تھی کہ جنات کو معلوم ہے کہ جہنم میں حاضر کیے جائیں گے، مگر جنات میں سے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، تھوڑے لوگ اس میں بھی ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو یہ جنات میں سے اللہ کے بندے بھی جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جنات اور انسان جو اچھی عبادت، جو اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت و ریاضت کریں گے، اللہ نے اسے انسان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ انسان و جنات اگر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی مغفرت نہ کی جائے، پھر اسے اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، یقیناً تم اور وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے بالمقابل جو انسان کسی غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو عبادت و بندگی کرنے والا جہنم میں تو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی بندگی کرواتا ہے یا جنات اپنی پوجا پاٹ کرواتا ہے اور اپنی عبادت کرانے پہ خوش ہوتا ہے، تو ایسے معبودان باطل کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر کسی اچھے انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی انسان اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے عذاب میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو عطا پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنا لوگوں نے شروع کر دیا،
انبیاء کرام علیہ السلام کے مجسمے بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے تو شرک کی ہمیشہ تردید کی ہے، اس مناسبت سے یہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ میرے سامنے سلامی بجا لاؤ، میرا پیر چومو اور میرے سامنے جھک کے رہو، جو اس قسم کا عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں اور اپنی عبادت و بندگی پہ خوش ہوتے ہیں، ایسے سارے معبودان باطل جہنم میں ڈالیں گے، جس کو آپ پڑھتے ہیں وقودها الناس والحجارہ۔ جہنم کو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کے ایندھن یا تو انسان ہے یا تو پتھر ہے۔ انسان تو انسان ہے، پتھر سے مراد اس انسان کا مجسمہ جنہوں نے اپنا مجسمہ بنوایا اور اپنی پوجا پاٹ کرنے کا راستہ ہموار کرا دیا اور اس پر وہ خوش و خرم بھی تھا، تو وہ مجسمہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ پتھر، اس کو جنت سے کیا ہوگا؟ لیکن یہ بتایا جائے گا جس کو دنیا اپنا معبود سمجھ رکھا تھا، اس کی درگت تو یہ ہے وہ تمہیں کیا اللہ کے عذاب سے بچا سکے، وہ خود اللہ کے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما انتم علیہ بفاتن۔ دوسری بات، تم اور تمہارے معبودان باطل انہیں برگشتہ نہیں کر سکتے۔ جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں کوئی گمراہ بھی کرنا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتے۔ ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس سے بھڑکا نہیں سکتے ہو۔ تم بھڑکا سکتے نا تمہارا اللہ، یعنی تمہارا معبودان باطل بھڑکا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کسی کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دیتا ہے، اور کسی کو ہدایت سے محروم کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ ہی بند کر دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ الا من هو صال الجحیم، ہاں مگر جو جہنم میں جانے کے لائق ہی ہوگا اس کو تو کوئی بھٹکا دے گا۔ ایک انسان اپنے آپ کے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم جہنم کی طرف جائیں گے نہیں، جنتی کا راستہ ہموار ہوتا رہے اور اللہ کی بندگی کرتا رہے اور اللہ سے لو لگاتا رہے، تو انشاءاللہ اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے اور وہ جدھر دیکھا کھیر ادھر لگاتا ہے، بھیڑ والا حساب میں ہے، پھر ایسے انسان کو کوئی بھی نچا سکتا ہے اور کوئی بھی گھما سکتا ہے اور کوئی بھی جہنم کی طرف ہکا سکتا ہے۔ الا من هو صال الجحیم، انہیں ایمان والوں کو کوئی انسان بھٹکا نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی انسان جہنم میں جانے کے لیے خود ہی تیار ہو جائے پھر انسان اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ وما منا الا له مقام معلوم، یہاں تک تو انسان اور جنات کا تذکرہ چل رہا تھا اور فرشتوں سے متعلق ان کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اب فرشتے اپنے بارے میں عقیدوں کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، ہمارے بارے میں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ہمارے بارے میں تم لوگ جان لو کہ ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمیں نور سے بنایا ہے اور ہمیں ایک وقت متعینہ تک کے لیے کسی کام میں لگا دیا ہے، اس کی حیثیت اور ہمارے اس کے درجے کو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ ہم میں سے جس کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اسی کام میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کو جو اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کسی فرشتے کو عبادت میں لگا دیا، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کسی فرشتے کو مہ برسانے اور بادل کے چلانے میں لگا دیا ہے، وہ اسی میں مشغول ہے۔ کسی فرشتے کو روح نکالنے پر مامور کیا گیا، پوری دنیا میں روح نکالتے رہتے ہیں۔ کسی فرشتے کو ہاتھ میں دے دیا سور کہ انتظار کرو قیامت کا، جو ہماری جانب سے حکم ملے گا سور نے پھونک دینا، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ کسی فرشتے کو نکیرین کے طور پر، منکر نکیر کے طور پر قبر میں عذاب دینے اور حساب لینے کے لیے متعین کیا۔ کسی فرشتے کو حساب دینے کے لیے، یا کسی فرشتے کو حساب لکھنے کے لیے، کسی فرشتے کو دنیا والوں کی حفاظت کرنے کے لیے، کسی فرشتے کو اللہ کا عذاب نازل کرانے کے لیے، اور کسی فرشتے کو اللہ کی رحمتوں سے دوچار کرانے کے لیے متعین کر دیا۔ اسی قرآن کہتا ہے
وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے اللہ نے ایک متعینہ معیار اور مقام متعین کر دیا، وقت متعین کر دیا، حیثیت متعین کر دی۔ وہ کس پایا کس درجہ کا؟ فرشتوں میں بھی درجات ہیں، چھوٹے بڑے فرشتوں میں بھی ہیں۔ سب سے اعلیٰ فرشتہ جو فرشتوں کا سردار کہلاتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ کی جانب سے وحی اور پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ 4 مشہور فرشتے تو سب کو معلوم ہے، عام طور سے جانتے ہی ہیں، جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل، یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ اس طرح 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص چیزیں رکھی ہے، تو کہا کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے درجات کو متعین کر دیا ہے اور ہر ایک کے مقام و منصب کو واضح کر دیا ہے۔ جس کو جس کام میں لگا دیا گیا ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم ادھر ادھر تاک جھانک بھی نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یقین ہم لوگ تو صف لگائے ہوئے ہیں، مطلب اللہ کی بندگی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل اسلام کو دعوت دی گئی کہ دنوں رات میں 5 وقت کی نماز میں صف بندی کریں، صف لگائیں، صف جوڑیں اور مل کے کھڑے ہوں۔ اگر آپ مل کے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ، اگر مل کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو کسی کے پاؤں چاپنے کی اجازت نہیں ہے، نہ بعد میں جھاڑنے اور اس کے ساتھ الٹا سیدھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر چپ گیا تو اسے آپ کو معافی مانگنا پڑے گا۔ صف کی درستگی کا مسئلہ ہے، آپ سٹ سٹا کے رہیے، مل جل کے رہیے، لیکن اگر کوئی انسان نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے انداز میں سمجھائیے۔ اگر وہ ڈانٹ پلا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ غصہ کا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں سنا دیتے ہیں تو نتیجے کے طور پر وہ انسان آپ سے بدظن ہو جائے گا، پھر آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو صف کی درستگی کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنیان مرصوص کہا اللہ نے کہ صف گچ پلائے کے دیوار ہونی چاہیے، صفن کأنہم بنیان مرصوص۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو کندھے سے کندھے ملا لیا کرو اور پاؤں سے پاؤں سٹا لیا کرو۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یقیناً ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے، سبحان اللہ خوب پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کسی کو سبحان اللہ پڑھنے میں لگا دیا، کسی کو الحمدللہ پڑھنے میں لگا دیا، کسی کو اللہ اکبر کہنے میں لگا دیا، کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے میں لگا دیا، یا کسی کو اور بہت سارا کام۔ جس کام کے لیے فرشتوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور لگا دیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے نبھانے میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کو بھی جس کام میں لگا دیا جائے ہم اس اچھے کام میں لگے رہیں، منمانی نہ کریں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پھر کفار و مشرکین کی طرف کلام کا رخ بڑھا۔ یہ لوگ کہاں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلے سے کوئی پیغام آ چکا ہوتا، لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے۔ یہ بھاگنے والی بات ہوتی ہے۔ کفار و مشرکین کہاں کرتے، اگر پہلے سے ہمارے پاس آیا تھا اللہ کا پیغام تو مان لیتے، بھائی جو سو گئے سو کے ختم کرو، لیکن ابھی تمہارے پاس تو اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے۔ پہلے کا پیغام آتا بھی تو وقتیہ ہوتا، کچھ دیر کے لیے ہوتا، کچھ علاقے کے لیے ہوتا، اس سے بڑھ کر تمہارے پاس اللہ کا پیغام قرآن آ چکا ہے، اب ماننے میں کیا دقت و پریشانی؟ یہ در حقیقت نہیں ماننے کی ایک صورت ہوتی ہے، نہیں مانے گا تو نہیں مانیں گے۔ تو کفار و مشرکین کے بارے میں قرآن نے کہا، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی جانب سے یا پہلے سے ہمارے پاس کوئی پیغام آ گیا ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے بن جاتے ہیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا یا اللہ کے پیغام اور اس کی کتاب کا کفر کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، ان قریب جان لیں گے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ یعنی اللہ کے کسی رسول کے انکار کا اور اللہ کی کسی کتاب کی تردید کا
انجام کتنا خطرناک ہے وقتی طور سے انہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پتہ ضرور چلے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہماری جانب سے ہمارے رسول بندوں کے لیے بات صادق آ چکی ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً ان کی مدد کی جائیں گی، یہ مدد یافتہ لوگ ہوں گے۔ اللہ نے اپنے رسولوں سے متعلق پہلے ہی یہ پیغام سنا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا، اور جس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا وہ تو منصور ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا، وہ خسارے اور نقصان میں تو نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر تو غالب ہونے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ رسول اللہ کی جانب سے کامیابی کا تمغہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور جو لوگ رسول کا ساتھ دیتے ہیں وہ سب اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ اپنے لشکر و فوج کو کبھی مغلوب ہوتا دیکھنا گوارا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا لشکر ثابت کر دے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنی توجہ ان سے ہٹا لیجئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، ان کی طرف سے منہ موڑ لیجئے، چہرہ پھیر لیجئے کچھ دنوں کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اب ان کو دیکھیے ان قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب سے متعلق جلدی بازی مچاتے ہیں؟ ہر دور میں نبی نے یہ کہا کہ مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تھوڑی تاخیر ہوئی تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ کفار و مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے بڑے نبی تو کرتے ہیں، اتنے سال 15 12 13 سال تو گزر گئے، کہاں کچھ ہو رہا ہے، لائیے عذاب کہاں ہے؟ تو اس قسم کی دھمکی آمیز جملے سنانا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، اللہ کے نبی سے کہا تھوڑا توجہ ہٹا لیجئے، پھر دیکھیے ان کو دیکھیے یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ان قریب ان پر عذاب آئے گا، یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں نا، عذاب آنے ہی والا ہے۔ عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ان کے آنگن میں ان کے میدان میں میرا عذاب نازل ہو جائے گا تو جن کو ڈرایا جا رہا ان کی صبح بڑی بری صبح ہوگی۔ ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن عذاب صبح آنے والا ہے، اور جب عذاب آئے گا تو ان خبردار کیے جانے والے لوگوں کو پتہ چلے گا کتنا خطرناک دن ثابت ہوا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ابھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہی ہیں دوسرے ہی سال میں، بلکہ چند مہینوں کے بعد جنگ بدر پیش آئی ہے، بالکل صبح کے وقت میں جنگ بدر کا نقشہ سامنے آیا اور کفار و مشرکین کی کھٹیا گڑی کر دیا۔ پھر فتح مکہ کا معاملہ آیا، فاتحانہ شان سے مسلمان 8 سال کے بعد مکہ میں داخل ہوئے، وہی چاست کے وقت ناشتہ کے وقت میں تھا، یہ جب داخل ہوئے تو اہل مکہ کی حالت بدلی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب ہمارا عذاب ان کے آنگن میں یا ان کے میدان میں یا ان کے گھر کے آس پاس نازل ہوگا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو ابھی خبردار کیا ہے تو ان کی صبح بہت خراب ہوگی۔ ظاہر سی بات اس سے خراب صبح کیا ہو سکتی ہے؟ انسان رات میں سوتا ہے، رات کی تاریکی سے فیض یاب ہوتا ہے، سوچتا ہے تاریکی ختم ہو جائے، دن کا اجالا برپا ہو جائے، کام کاج میں لگ جائیں گے، لیکن کام کاج میں لگنے کے بجائے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جس کو ڈرایا جا رہا تھا اس کی صبح بہت خراب ہوئی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ایک اللہ نے ایک بار کہا کہ آپ ذرا سا ان سے رخ پھیر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اس قوم میں نبی موجود ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے۔ عذاب نازل ہونے کی باری آتی، حکم ملتا نبیوں کو نکل چلیے۔ مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا کہ چلیے مدینہ، اب یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، بچیں گے نہیں، تھوڑی سی دیر لگتی ہے آپ کو، لیکن وہ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیر ہی نہیں ہے، بندہ اسے دیر سمجھتا ہے۔ جس کو اپنی اکڑ پہ، اپنی شان و شوکت پہ اکڑ اطراٹ ہو، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد کے مٹھی بھر جماعت نے کس طرح خاک میں ملا دیا۔ چنانچہ جنگ بدر کا نقشہ دیکھیے، 14-15 سال کے بچوں کو شریک کیا گیا،
تو 313 کی تعداد ہوئی، ان کے پاس کچھ ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہیں دھول چٹا دیا، جسے قرآن نے کہا یوم الفرقان، یہ حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا دن ثابت ہو گیا۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ذرا دیکھیے ان قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھیے؟ اللہ کا عذاب تو ان کے نظر آئے گا۔ 2 بار اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر کہا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ایک بار تو دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے، دوسرے بار اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، تھوڑا ان کو چھوڑ دیجئے پتہ چل جائے گا۔ وَأَبْصِرْ، آپ دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاک ہے، آپ کا رب عزت والا، رب العزت ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اللہ کے بارے میں یہ نقص اور خامی کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ قرآن مقدس نے، یعنی اس قرآن مقدس کی سورہ صافات میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا اختصار سے تذکرہ کرنے کے بعد قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان، درس عبرت کے طور پر کچھ سامان رکھا ہے کہ کوئی انسان بلندی میں آسمان کو چھو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی انسان، جسے انسان ذلت و خواری کی پستی گڈھے میں گرا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ اسے اٹھانا چاہے تو اٹھا بھی لیتا ہے۔ آپ نے اس سورہ میں بطور خاص دیکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کا کتنا اچھا انجام رہا، اور برا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عذاب سے دوچار کیا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اخیر میں کہا کہ جتنے بھی کچھ عیب اور خامی کی چیزیں بیان کرے، اللہ ان تمام تر عیبوں سے پاک ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک ہے اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہم لوگ بچپن میں اردو کی پہلی کتابیں پڑھے تھے، ایسا عقیدہ مضبوط کرایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ اللہ کے بے عیب ہونے کا تذکرہ، اس کی پاکی اور صفائی کا تذکرہ اپنے اپنے دور میں اللہ کے رسولوں نے کیا ہے، تو اللہ نے ان رسولوں کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہوئے بطور خاص کہا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو۔ اور پھر کہا دنیا قائم رہے کہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، ہر صورت میں تعریف تو اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو کسی انسان یا کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات تہس نہس ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس لیے کہا تھا پوری دنیا مل کر اللہ کی بندگی کرے تو اللہ کے درجہ میں بال برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجہ میں بال برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ ہے جو تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سب بندگی کرے تو انسان کا اور بندگی کرنے والوں کا اپنا فائدہ ہوگا، بندگی نہ کرے تو بندگی نہیں کرنے والے کا اپنا نقصان ہوگا۔ ہم بندگی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمیں حاصل ہوگا، اگر ہم بندگی نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کا بھی موقع آ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اس سورہ میں بیان کردہ آیات کی روشنی میں ہمیں فرشتوں جیسے صفات اپنانے کی تلقین کی گئی ہے کہ شروع میں کہا گیا تھا والصافات صفا، قسم ان فرشتوں کی جو صف لگا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور پھر اخیر میں کہا فرشتوں کا بیان کرتے ہوئے انا لصاف وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم لوگ تو سب بنائے اللہ کی بندگی کرتے۔ مراد کیا ہوا کہ جس طرح فرشتے اللہ کی نافرمانی میں جٹے اور لگے رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے اور جٹے رہتے ہیں اور نافرمانی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کی ذمہ داری ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہے اور نافرمانی سے ہٹے رہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ صافات ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ 7 کی تلاوت اور تفسیر بیان ہوگی۔